बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शैल वी स्टार्ट? सबसे पहले तो मैं डॉक्टर जमाल दीनी साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ, उनके डेलीगेशन का शुक्रिया अदा करती हूँ, अख्तर मेंगल साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ, बलूचिस्तान के अवाम का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि यहाँ पर तशरीफ़ लाए इजहार यकजहती के लिए और अपनी हमायत का यकीन दिलाया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। मेरी जो कल नैब की अपीयरेंस थी उस पे ये शामिल होने के लिए तशरीफ़ लाए, मेरे साथ इजहार यकजहती करने के लिए तशरीफ़ लाए। मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, इनके डेलीगेशन का शुक्रिया अदा करती हूँ, इनको रायविन में खुश आमदीद कहती हूँ और क्योंकि ये मेरे मेहमान हैं इसलिए पहले मैं इनको मौका दूंगी कि ये बात करें। जी जमाल दीनी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने साफ़ी बरादरी, काफ़ी देर से आप मुंतज़िर रहे, मैं आप सबका मशकूर हूँ। और फिर मैं अपने जो है मेज़बान मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा का भी मशकूर हूँ और उनके तमाम साथी जो इस वक्त हमारे साथ हैं इनका मशकूर हूँ। नहायती सैरासिल बहस हुई आजकल के हालात और पाकिस्तान की जो भी दिगरगू हालात किसी न किसी कोई न कोई शेप इख्तियार करते हैं उस पर जो नहायत ही सैरासिल बहस हुई। हमारे पार्टी के कायद सरदार अख्तर मेंगल ने एक डेलीगेशन बनवाया था जिसमें मेरे साथी आगा हसन MNA साहब, एक्स MNA रऊफ मेंगल साहब और वाजिद जहान ज़ेब बलोच साहब हमारे साथी थे जो। और हमने इसकी इब्तिदा मोहतरम चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और आसिफ जरदारी साहब से मुलाकात के बाद की और वहाँ पे भी नहायती हौसला अफजा बातें हमारी उनके साथ भी हुई। और आज हम यहाँ पे आपकी खिदमत में यहाँ पे आए और प्रोग्राम यही था कि कल कि नैब के सामने जब आपकी पेशी होगी या जो ज़्यादतियाँ होती चली आ रही हैं और मज़ीद करने के लिए कोशिश की जा रही है उसमें हम इजहार यकजहती करें और हम आपके साथ कल की पेशी में साथ ही खड़े हों। और साथ ही साथ हमारी एक कोशिश ये थी कि हम PDM जो नहायत ही मुश्किल हालात के बाद तश्कील दे दी गई थी, थोड़ी सी शक्र रंजी आपस में जब कभी हो जाती है उस पर कुछ ज़्यादा ही बहस व तमहीज़ करके उसे बेहतर डगर पे एक बार फिर लाने की हम कोशिश करें। ज़ाहिर है मैं अपने मोहतरमा से और चेयरमैन बिलावल से और मौलाना साहब से कुछ ज़्यादा सीखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन साथ ही साथ एक सियासी वर्कर की हैसियत से मैं ये कहूँगा कि हमें PDM में कुछ सेलिएंट पॉइंट्स हैं उन्हें मद्देनज़र रख के उसे मज़ीद मजबूत बनाना होगा। सबसे अहम चीज़ है कि आईन पाकिस्तान पे अमल दरामद, जमहूरियत की मजबूती, पार्लियामेंट की बालादस्ती और सियासत में अदम मुदाखलत सबसे बड़े पॉइंट्स हैं, इन पे अमल दरामद की जाए। और साथ ही साथ अवाम उन्नास जिस कसम पुरसी की ज़िंदगी में इस वक्त मुब्तला हैं और जो महंगाई है मुख्तलिफ सेक्शन में उससे अवाम को छुटकारा दिला सके। इस सिलसिले में हमने नहायत ही मुफस्सिल अंदाज में ज़ेर बहस लेके आए और ये इस पे हमारी मुश्तरका ये ख्वाहिश होगी, कोशिश होगी जिसमें पाकिस्तान पीपल पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, मौलाना फजल रहमान साहब और दीगर सियासी जमातें, हमारी ये आइंदा भी कोशिश ये होगी कि एक साथ चल के PDM को मज़ीद मजबूत करेंगे और साथ ही साथ कोशिश करेंगे कि जो जुल्म, ज़्यादती और नारवा सलूक इस वक्त रवा रखी गई है सियासी जमातों के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के अवाम के ख़िलाफ़, इससे हम अवाम को छुटकारा दिला सकते हैं। और साथ ही साथ एक चीज़ जो नहायत अहम है, एक डिसीजन हमारी हो चुकी थी ख़ुसूसन लीडर ऑफ द अपोजिशन पे और PDM के मौक़िफ़ के मुताबिक, उनकी डिसीजन के मुताबिक हम PDM की फैसले के साथ हैं। व्हाट्सोएवर PDM ने फैसले किए हैं मेजॉरिटी, हम उसके साथ हैं और इंशाअल्लाह इसमें लीडर ऑफ अपोजिशन वो PDM की होगी जिसमें हम नॉमिनेशन फेवर में मोहतरमा साहब को देख चुके हैं। रही बात इसमें कोई कंट्रोवर्सी है ही नहीं, लेकिन पूनम की मजबूती की खातिर PDM की मजबूती की खातिर हम मैं ज़ाती तौर पे मेरे डेलीगेशन के दोस्त नहायत ही अच्छे अल्फाज में आसिफ अली जरदारी साहब, चेयरमैन बिलावल साहब के अल्फाज को मैं सराहता हूँ, याद करता हूँ
وہ بھی اس بارے میں جو ہے نا نہایت ہی متحرک ہیں اور ہوں گے. اور دوسری بات یہ ہے میں محترمہ جو ہے نا مریم نواز صاحب اور ان کی ٹیم کا بھی مشکور ہوں کہ اس بارے میں جو ہے نا نہایت ہی حوصلے سے اور نہایت ہی بہتر انداز میں انہیں ہماری باتیں سنی اور انہیں جو ہے نا بڑھاوا دینے کے لیے آگے لے جانے کے لیے انہوں نے کوشش کی. میں مشکور ہوں آپ تمام دوستوں کا. صاحب یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر ہیں اس کے وجہ سے آپ نون لیگ کو سپورٹ کریں گے, یہ کلیئر فیصلہ یہ پی ڈی ایم کے مشترکہ فیصلہ ہے اور یہ ہم سے اس میں تو نا پارٹیز کو لے کے آئیں گے, کنفیوژن پیدا کرنے کی ضرورت ہی نہیں. یہ پی ڈی ایم کا مشترکہ فیصلہ ہے, جو ڈیسیژن ہو چکی ہے تو بات ہی ختم ہوگی. پہلے تو ٹھہر جاؤ بتاتی ہوں. پہلے تو میں اختر مینگل صاحب کا اور جمال دینی صاحب کا اور ان کے ڈیلیگیشن کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے اس اصول پر جو طے ہوا تھا پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ کہ جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون سے ہوگا, اس کی انہوں نے پاسداری کی. اور یہ جو ہمارے کینڈیڈیٹ میرے لیفٹ پہ کھڑے ہیں یہی ہیں ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن کے کینڈیڈیٹ, نہ صرف پاکستان مسلم لیگ نون کے بلکہ پی ڈی ایم کے ایک ریناؤنڈ لائر ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب. اور میں شکریہ ادا کرتی ہوں مینگل صاحب کا, جمال دینی صاحب کا, ان کے ڈیلیگیشن کا کہ انہوں نے اپنی سپورٹ جو ہے وہ آج ہمیں پلیج کی اور ایک اصولی جو ایک موقف تھا پی ڈی ایم کا اس کے ساتھ کھڑے رہے. اس کے لیے میں بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں ان کا. اور اب آپ کا کیا سوال ہے نیکسٹ؟ نیب نے واپس لے لیا, انہوں نے کہا جی ہمیں نہیں بلانا ابھی آپ کو, تو کیا ہوا نیب کیوں ڈر گئی ہے؟ کورونا کہہ رہے ڈیو ٹو کورونا کی وجہ سے, اور آپ کل ایک سیکنڈ کورونا کی وجہ سے اگر انہوں نے یہ ملتوی کی ہے تو پھر تو ان کو آج وہ جو سلیکٹڈ کورونا میں مبتلا ہونے کے باوجود آج ایک میٹنگ کر رہا تھا اور ایس او پیز کی خلاف ورزی انہوں نے پوری قوم کے سامنے کی اور اس پہ ڈٹائی یہ کہ اس کی تصویر بھی نشر کر دی, تو سب سے پہلے تو وہاں کریک ڈاؤن ہونا چاہیے. اگر اس ملک میں کوئی قانون ہے, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ قانون کا اطلاق آپ اپوزیشن پہ کریں اور جو براجمان ہے اس وقت اقتدار کی کرسیوں پر قابض ہیں ان کو ہر قسم کی آزادی حاصل ہے قانون کو وائلیٹ کرنے کی اور دے گیٹ اوے ود اٹ. یہ تو مناسب نہیں ہے نا. اگر کورونا میں پکڑنا ہے تو آج سلیکٹڈ اعظم کو پکڑنا چاہیے. باقی جہاں تک نیب کی بات ہے تو میں آپ کو یہ پہلے کہہ چکی ہوں کہ میں نے اپنی پچھلی سپیچ میں یہ بات کہی تھی کہ میں اب نیب کے لیے نرم آسامی یا آسان شکار نہیں بنوں گی. جتنا ظلم نیب نے کرنا تھا, جتنی وکٹمائزیشن نیب کے تھرو ہماری ہونی تھی, جتنی انتقام نیب نے لینا تھا وہ ہو چکا. اور ظلم کی ایک حد ہوتی ہے. ظلم آپ نے سنا ہوگا وہ محاورہ کہ ظلم جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو مٹ جاتا ہے. تو اب ظلم کے مٹنے کے دن آ گئے ہیں اور ہم سے زیادہ قانون کی پاسداری یہ جانتے ہوئے بھی کہ نیب جو ہے وہ ایک جس کو پاکستان کی جو کورٹس ہیں, عدلیہ ہے, وہ بھی اس چیز کو بار بار ہائی لائٹ کر چکی ہیں بلکہ اس پہ اپنے فیصلوں کے ذریعے مہر ثبت کر چکی ہیں کہ نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کا ایک ادارہ ہے جو عمران خان کے کہنے پر چلتا ہے اور عمران خان کی مدد کے لیے آتا ہے جب عمران خان کو مدد درکار ہوتی ہے. اگر اس کے کسی اپوننٹ کو چپ کرانا ہو یا اس کو سیاسی میدان میں اگر وہ مقابلہ نہ کر سکے تو اس کے حریف کو سیاسی میدان سے اٹھا کر 6 مہینے کے لیے جیل میں ڈالنا ہو تو وہ نیب کو تب استعمال کیا جاتا ہے. مجھے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چہرہ نیب کا داغدار ہوتا ہے لیکن نیب کے پیچھے جو اصل چہرہ ہے وہ عمران خان کا اور اس کی جعلی حکومت کا ہے. تو بات یہ ہے کہ قانون کی ہم نے پاسداری کی, چاہے وہ انتقامی تھا اور ان کو ہم نے پوری طرح ایکسپوز کیا, لیکن وہ دور اب گزر چکا. عوام نے وہ دور بھی دیکھا, ہماری قانون کی پاسداری بھی دیکھی, قانون کے آگے جس طرح سے ہم نے پیش ہو کر ان کو ایکسپوز کیا وہ بھی دیکھا. لیکن اب عوام یہ سب کھیل کو سمجھ چکی ہے اور مجھے خوشی ہے کہ جس طرح عوام نے میرا ساتھ دیا
میرے لیے آواز بلند کی، دشمنوں کو اور انتقامی کارروائیاں کرنے والوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا. میں سب سے زیادہ شکر گزار ہوں اپنے عوام کی، پاکستان مسلم لیگ نون کے تمام سپورٹرز کی، ووٹ بینک کی، پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کی، خصوصاً مولانا فضل الرحمان صاحب کی کہ بطور صدر پی ڈی ایم انہوں نے تمام جماعتوں کو، نہ صرف یہ کہ وہ جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ شامل ہوئی ساتھ مولانا فضل الرحمان کے حکم پر، بلکہ باقی تمام جماعتیں بھی میرے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آئیں. تو میں تمام جماعتوں کے جتنے بھی میرے جو کالیگز ہیں ان میں جو ان کے لیڈران شامل ہیں، جو صبح نیب میں میرے ساتھ جنہوں نے جانا تھا اظہار یکجہتی کے لیے، سالیڈیرٹی کے لیے، میں سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں. اور نیب کو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ تمہارا انتقام کا دور اب گزر گیا، تمہارے چہرے لوگوں نے پہچان لیے. تم جتنی مرضی پریس ریلیزز ایشو کرو کہ تم اس کو سیاسی ادارہ نہ سمجھا جائے، پوری دنیا جانتی ہے کہ نہ صرف یہ کہ تم سیاسی ادارہ ہو، تم ایک انتقامی ادارہ ہو. اور جب جب تمہارا مالک عمران خان مشکل میں آتا ہے تم اس کی مدد کے لیے پہنچتے ہو اور اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہو. لیکن اب یہ سب ہتھ کنڈے ناکام ہو گئے، لوگوں میں شعور آ گیا، لوگ کھڑے ہو گئے. اور میں یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ جس بھی کیس کے اندر مجھے بلایا گیا اس میں 50 دن، تقریباً 50 دن، 46، 47 یا 48 ڈیز میں نیب میں رہ کر، 48 ڈیز، یہ کیونکہ میرے وکیل بھی تھے، 48 ڈیز مجھے تم نے نیب میں رکھا. اور وہاں تم نے کیا میرے ساتھ سلوک کیا تمہارے ڈی جی نیب نے، میں وہ اور باقی لوگوں نے، وہ میں کسی اور وقت کے لیے وہ ڈیٹیلز کو اپنے دل میں رکھوں گی اور عوام کے سامنے ضرور لاؤں گی تاکہ تمہارا اصل بھیانک چہرہ قوم کے سامنے آ سکے. لیکن میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ان 50 دنوں میں، 48 ڈیز میں جب تم نے مریم نواز شریف کو نیب میں رکھا، تم نے کیا ایسا پوچھا اور کیا 1.5 سال بعد تمہیں اچانک ضرورت پیش آ گئی کہ وہی کیس کو تم نے دوبارہ کھولا، جبکہ میرے ایسٹس بھی وہی ہیں، میرے اوپر الزامات بھی کوئی نہیں ہیں اور تمہاری انویسٹیگیشن میں بھی کوئی نیا موڑ نہیں آیا. تو اچانک 26 مارچ کو جب لانگ مارچ فکس تھا اس میں اچانک تمہیں مریم نواز کو نوٹس دینے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ ضرورت یہی پیش آئی کہ آپ نے خود کہا ہم سیاسی نہیں ہیں، لیکن آپ نے لاہور ہائی کورٹ میں جو میری ضمانت کی کینسلیشن کی پٹیشن کی اس میں آپ نے یہ واضح طور پہ لکھا کہ مریم نواز کے جو وہ اپنی ضمانت کا غلط استعمال کر رہی ہیں اور وہ اداروں کے خلاف بیان بازی کر رہی ہیں. تو کیا میں یہ کہنے میں پوری قوم کے سامنے حق بجانب نہیں ہوں کہ اگر تمہارے الزامات میں رتی برابر بھی کوئی سچائی ہوتی یا کوئی دم خم ہوتا تو تم مجھ پر الزام لگاتے، تم مجھ پر یہ سیاسی الزام نہ لگاتے کہ آپ اداروں کے خلاف بیان بازی کر رہی ہیں. بھئی اداروں کے خلاف بیان بازی کا چوکیدار نیب کو کس نے بنایا؟ آپ آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں، سب سے بڑی وائلیشن تو آئین اور قانون کی آپ تب کر رہے ہیں جب اپنے دائرہ اختیار سے باہر نکل کر آپ کھیلتے ہیں اور پھر آپ یہ سوچتے ہیں کہ کسی کا ری ایکشن نہیں آئے گا. یہ بالکل غلط ہے. میں ایک دفعہ پھر یہ بتا دینا چاہتی ہوں نیب کو بھی اور اس کے پیچھے جو ایک کردار ہے جس کا نام عمران خان ہے اس کو بھی یہ بتا دینا چاہتی ہوں کہ یہ جو نیب کا تھریٹ ہے نا، اب اس کو مریم نواز شریف پہ اور نواز شریف پہ اور پاکستان مسلم لیگ نون پر استعمال مت کرنا، کیونکہ نہ نواز شریف، نہ مریم نواز، نہ پاکستان مسلم لیگ نون تمہاری نیب سے ڈرتی ہے، نہ وہ تمہاری جیلوں سے ڈرتی ہے، نہ وہ تمہارے انتقام سے ڈرتی ہے. ہم نے سر اٹھا کر الحمدللہ تکلیفیں برداشت کر کے تمہارے انتقام کا سامنا کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں عوام کی نظر میں سرخرو کیا. اب حساب کی باری ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی عوام نیب سے اور نیب کی انتقامی کارروائیوں سے، ان آٹا چوروں سے، بجلی چوروں سے، چینی چوروں سے، ووٹ چوروں سے حساب لے گی اور ضرور لے گی انشاءاللہ. بتا دیجیے گا کہ بلاول بھٹو زرداری اور آپ ساری پی ڈی ایم جماعتیں تنقید کرتی ہیں حکومت سلیکٹڈ کی حکومت ہے، سلیکٹڈ نے منتخب کیا، جبکہ گزشتہ دنوں بلاول نے بتایا کہ لاہور کا ایک گھرانہ ہے جسے سلیکٹ کیا جاتا رہا
اور آپ نے بھی ایک ٹویٹ کیا کہ ایک سلیکشن نہیں کی جا رہی ہے, نئے بندے کو سلیکٹ کیا جا رہا ہے. کائنڈلی آپ بتا دیں کہ وہ کون سی جماعت ہے پی ڈی ایم کی, وہ کون سا کردار ہے جس کو سلیکشن کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. نیکسٹ کوشچن پلیز. اس میں میڈم یہ بتائیے گا کہ ڈسکا آج ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے کہ سپریم کورٹ نے ڈسکا کا جو الیکشن تھا 10 اپریل کا وہ ملتوی کر دیا ہے. ابھی تک ایک ہی سلیکٹڈ ہے, ابھی تک ایک ہی سلیکٹڈ ہے, اس کا نام ہے عمران خان. ڈسکا کا 10 اپریل کا جو فیصلہ تھا سپریم کورٹ نے ملتوی کر دیا الیکشن کے حوالے سے, اس کو کس طرح دیکھیں؟ دیکھیں میری بات سنیں, نہیں ایک منٹ, وہ فیصلہ ابھی وہ کیس میرا خیال ابھی چل رہا ہے, لیکن جو اس میں ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ آج اس کو ڈیلے ہونے پہ خوشیاں وہ لوگ منا رہے ہیں جو عوام میں جانے سے ڈرتے ہیں, جن کی اتنی بری کارکردگی ہے کہ جب وہ عوام میں جائیں گے تو وہ ان کو ناکامی اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا. اسی لیے ان کو ڈسکا کے الیکشن میں فائرنگ کرنی پڑی, جانیں لینی پڑی, پولنگ سٹیشنز کے دروازے بند رکھنے پڑے, تھیلے اٹھا کر بھاگنا پڑا, اور جب اس سے بھی کام نہ بنا, جب پھر بھی ہار گئے تو جو پولنگ سٹاف ہے ای سی پی کا, پریزائڈنگ آفیسرز, انہی کو اٹھا کے بھاگنا پڑ گیا. تو سلیکٹڈ تو سلیکٹ ہوتا ہے اور اس کو سلیکٹ ہونے کی عادت ہے. جہاں جہاں ووٹ کی بات آئے گی, عوام کے ووٹ کی بات آئے گی, تو وہاں وہاں سلیکٹڈ بھاگے گا. اور آج ہم ان کو بھاگتا ہوا ہم ان کو دیکھ رہے ہیں. وہ عوام میں جانے سے ڈر رہے ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو الیکشن میں عوام کا سامنا نہ کرنا پڑے اور سپریم کورٹ کے کندھے پر رکھ کر وہ یہ بندوق چلائیں اور سپریم کورٹ سے ہی ان کو کوئی ریلیف مل جائے اور ان کو عوام میں نہ جانا پڑے اور یہ فیصلہ وہ سپریم کورٹ سے ہی لے لیں. لیکن دیکھیں, پوری دنیا کے سامنے وہ ثبوت اس دن آئے, پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح انہوں نے پورا ڈسکا جو ہے وہ انہوں نے میدان جنگ بنائے رکھا اور کس طرح انہوں نے خوف و ہراس کا ماحول بنائے رکھا, ووٹرز کو سکیر کیا, اور ساتھ ہی پوری دنیا نے دیکھا کہ یہ تھیلے اٹھا کے بھاگے, یہ پریزائڈنگ آفیسرز کو اغوا کر کے بھاگے. اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. اور ظاہر ہے جب ووٹ نہیں ملیں گے تو پھر اداروں کی طرف دیکھنا پڑے گا. لیکن میں ان ووٹ چوروں کو یہ بتا دینا چاہتی ہوں کہ یہ قومی ادارے ہیں, یہ ہمارے ادارے ہیں, یہ پاکستان کے ادارے ہیں. یہ تمہاری ووٹ چوری میں تمہیں ان کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے. ہمت ہے تو نواز شریف اور مسلم لیگ نون کا میدان میں آ کے مقابلہ کرو. میدان سے اگر تم بھاگتے ہو تو تم نہ صرف ووٹ چور ہو بلکہ بگوڑے بھی ہو, جو کہ پوری دنیا دیکھ چکی ہے. مریم صاحب یہ بتائیں کہ آپ کو یہ فیصلہ برا لگا ہے کہ کورونا کی وجہ سے آپ کو نہیں بلا رہے, آپ نے حفاظتی ضمانت بھی کروا رکھی تھی, آپ کو کورونا نہیں, مجھے دیکھیں لاسٹ ٹائم بھی جب مجھے بلایا اور میرے پہ قاتلانہ حملہ کیا نیب نے, نیب کی پریمیسز سے میرے آپ لوگوں نے خود, آپ کے کیمراز نے وہ منظر جو ہے وہ اپنے محفوظ کیے کہ انہوں نے میری گاڑی وہاں اکیلی کھڑی تھی, وہاں انہوں نے تاک تاک کے نشانے میری گاڑی پر پتھر مارے, نہ صرف پتھر مارے بلکہ لیزر گن سے حملہ کیا اور وہ پوری آرمڈ گاڑی کی سکرین جو ہے وہ کریک ہو گئی. تو میں تو اس کے بعد بھی, پتھر کھانے کے بعد, قاتلانہ حملہ برداشت کرنے کے بعد, بے خوف ہو کر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں پھر گاڑی موڑ کر نیب کے دروازے کے آگے آ کر کھڑی ہو گئی اور پورا گھنٹہ وہاں کھڑی رہی اور میں نے کہا دروازہ کھولو اور اب مجھ سے جواب اگر مانگا ہے کسی جھوٹے الزام پہ تو جواب لو. فائل میرے ہاتھ میں تھی. انہوں نے نیب کے اندر سے جس طرح آج پسپائی اختیار کی ہے, اسی طرح تب بھی انہوں نے مجھے اندر سے میسیجز بھیجے کہ بی بی پلیز آپ چلی جائیں, ہم آپ کو پھر کسی اور دن بلائیں گے. میں نے کہا میں تو نہیں جا رہی, میں یہیں کھڑی ہوں, جواب لو مجھ سے. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے وہاں کھڑے ہو کر میڈیا سے بھی بات کی. میں نہیں, جب تک انہوں نے رائٹنگ میں ایشو نہیں کیا کہ آج کی جو پیشی ہے وہ کینسلڈ ہے اور ہم آپ کو دوبارہ بلائیں گے, تو 1.5 سال تک پھر وہ سوئے رہے. بڑا ان کو میرے پہ رحم آیا کہ بی بی کی پولیٹیکل انگیجمنٹس ہیں, پی ڈی ایم کی پولیٹیکل انگیجمنٹس ہیں, تو ہم ان کو ڈسٹرب نہ کریں. 1.5 سال سوتے رہے اور اچانک جب لانگ مارچ قریب آیا تو ان کو یاد آ گیا
کہ मरियम नवाज के ऊपर भी कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। मैडम ये बताइएगा कि सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है आज नून लीग के हवाले से कि नून लीग जो है वो जजेस को गालियां दे रही है, ऐसा कुछ देखी हैं आप? वही करा बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है कि नून लीग जो है वो जजेस नहीं, ट्रेंड की मैं लेकिन ट्रेंड की बात नहीं मैं करूंगी। अगर किसी का इस सिलसिले में कोई बयान है तो वो मेरे सामने लाएं। ट्रेंड चलाने वाले सोशल मीडिया के ऊपर वो जिनके ना नाम होते हैं ना चेहरे होते हैं, मैं उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहती। और कोई क्वेश्चन है जी? ये बता दें कि अपोजिशन के आप लोगों का अपोजिशन लीडर जी एक मिनट। हाँ भाई वो सियासी जमात है, अपने सियासी मुलाकातें करते हैं और अगर आप बार बार एक पार्टी का या एक शख्स का नाम लेकर आप अगर वो चीज़ मुझसे सुनना चाहते हैं जो मैं नहीं कहना चाहती, तो मेरा ख्याल है कि आपको ये पता होना चाहिए कि मैं अपने अहदाफ को, अपने हदफ को अच्छी तरह पहचानती हूँ। मैंने किस वक्त क्या बात करनी है वो मैं करूँगी। मैं आपके सवाल का जवाब जो है वो बस यही दूंगी कि मेरा बिलावल भुट्टो साहब से एक बड़ा अच्छा ताल्लुक है और सियासत में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और जो सियासी उतार चढ़ाव हैं उनको बयानात की नज़र नहीं होना चाहिए। मैं कल भी ये कहा था कि मैं नवाज शरीफ की बेटी हूँ, मैं ताल्लुकात को, सियासी ताल्लुकात को निभाना जानती हूँ और मैं निभाऊंगी इंशाअल्लाह। ये बता दें कि आप अपोजिशन लीडर के हवाले से जो सेनेट में पीडीएम में लड़ाई हो गई है, कहा जा रहा है कि सियासी जो उतार चढ़ाव जिक्र किया, कहा जा रहा है कि पीडीएम में लड़ाई हो गई। क्या वाकई लड़ाई हो गई है पीडीएम में? नहीं एक मिनट, पीडीएम में कोई लड़ाई नहीं हुई। मैंने आपको पहले भी बताया कि हर किसी का एक अपना मौक़िफ़ हो सकता है सियासी, उसको उसमें उतार चढ़ाव भी आता है, लेकिन उसको आप लड़ाई नहीं कह सकते और उसको हम मिल बैठ के हल करेंगे। इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह पीडीएम में शामिल तमाम जमातों ने कल मुझसे इजहार यकजहती किया और मेरे साथ शामिल हो रहे थे, वो बहुत दूर दूर से मुल्क के सारे हिस्सों से वो तशरीफ़ लाए मेरे साथ कल इजहार यकजहती करने के लिए। तो लड़ाइयों में तो ऐसा नहीं होता, ऐसा तो सुलह सफाई में होता है, मिल के काम करने में होता है और मैं इत्तेहाद में होता है। तो मैं ये अब कोशिश कर रही हूँ कि वो सब क्योंकि इधर उधर से तशरीफ़ लाए हैं, उन्होंने एक एफर्ट की है, तो अब क्योंकि कल नैब ने भी यू टर्न ले लिया है, दौड़ गए हैं, तो मैं अब ये कहूँगी कि वो सब मेरे पास कल तशरीफ़ लाएं। मैं उनको होस्ट करना चाहती हूँ, उनका पर्सनली शुक्रिया भी अदा करना चाहती हूँ। लास्ट क्वेश्चन। सॉरी हाँ हुकूमत मुखालिफ तरीके के मुताबिक आपने कहा था कि अगर पीपल पार्टी ने साथ ना भी दिया तो आप मुस्लिम लीग नून और JUF जो है मिलकर भी तहरीक चलाएंगे, तो क्या पीपल पार्टी से आप लोग ये मामला तय पाएंगे या फिर क्या क्वेश्चन और सिलेक्टर्स का क्या किरदार है, वो न्यूट्रल हुए हैं कि नहीं? वो न्यूट्रल हों या ना उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे और पीछे हटने पे मजबूर किया भी है, करेंगे भी इंशाल्लाह। और जहां तक आपका सवाल है, उसमें बहुत जल्द पीडीएम का सरबराही इजलास बुलाया जाएगा और उसमें तमाम जमातें शामिल होंगी और आगे का लाए अमल मुतफ़िका तौर पे हम उसमें तय करेंगे। आपका आखिरी क्वेश्चन क्या था? ये बताएं कि सेनेट में अपोजिशन लीडर के ऊपर पीपल्स पार्टी ने विड्रॉ कर लिया यूसुफ रजा गिलानी के ऊपर, या आप लोग भी अपना वोट मांग रहे हो और पीपल्स पार्टी भी अपना वोट मांग रही है? नहीं, मुझे नहीं पता कि वो क्या उन्होंने, अच्छा टाइम गुजर गया, ओके, मुझे नहीं पता कि उनका अपना लाएमएल क्या है, लेकिन मैं तो एक असूली बात की है। मुझे लीडर ऑफ द अपोजिशन के PMLN को ओहदा मिलने से मुझे कोई सरोकार नहीं है, ना उससे मेरा कोई बहुत बड़ा सियासी गेन है। वो एक असूली फैसला था, असूली मौक़िफ़ था जिसमें ये डिसाइड हुआ था कि जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से होगा और उसकी मैं समझती हूँ कि सियासत के अंदर अपना जो आपने कमिटमेंट दी होती है उसकी पासदारी होनी चाहिए और हो भी रही है। उसके लिए मैं सबकी शुक्रगुजार हूँ।